میں جواب دیا کروں گا۔ تو ہمارے لیے جس طرح دین کے دروازے کھولے ہیں، ہدایت کے دروازے کھولے ہیں، پھر ہدایت کے کام کرنے والوں کو اللہ کی مدد کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے ہدایت والے راستوں، کیونکہ اس میں ناگواریاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، انسان اور جن دشمنیاں کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے کام کے ساتھ، اس لیے اس میں مدد کی ضرورت ہے۔ تو مدد کے لیے ہم کو دعائیں دی ہیں، اور کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ دعاؤں سے بلاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اجتماعی دعا تو ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ انفرادی طور پر بھی دعا مانگنے کی تعلیم ہو جائے، یہ سبق میں ہو جائے۔ یہ نہیں کہ مجمع ہوا، اجتماع ہوا تو دعا، یہ تو سکھانے کے لیے ہے کہ اس دعا کو اپنا کام بناؤ، دین کا کام کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ کا کام کرو، اللہ سے مانگو، حکم ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آپ کو وقت لینا پڑتا ہے دنیا میں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس نے ہر وقت دروازے کھل رکھے، رات میں، دن میں، جب چاہے مانگو اللہ سے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، تو ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ اعلان کر دیا ہے مانگو میں قبول کروں گا۔ پھر دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایمان والے پر حالات آتے ہیں تو اپنے حالات کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار دیا ہے کہ دعاؤں سے اپنی بلائیں، اپنے مشکلات کو حل کرو، اللہ سے مانگا کرو، اور امیدوار ہو کر مانگا کرو، یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ قبولیت ظاہر ہونے میں دیر لگے تو نا امید مت ہو، یہ نہ سمجھو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ منع ہے ایسا کہنا۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا مقبول ہوتی ہے، دعا محفوظ ہوتی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ کبھی قبولیت ظاہر ہوتی ہے کہ مراد مانگی مل جاتی ہے، کبھی مراد مانگی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہوئی ہے، رد نہیں ہوتی۔ دعا تو عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے، اس لیے غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، وہ عبادت ہے، ہماری حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجت پوری کرنے کا اپنا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ اس لیے تمام نبیوں کی یہ سنت رہی کہ وہ اپنی حاجتوں میں، اپنی حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ آخری کام ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ دعا مانگ لیتے تھے، اور دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی مددوں کو اترواتے تھے۔ ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے، دعا والا راستہ بھی دیا ہے، دعائیں سکھائی ہے اور دعا والا راستہ بتایا ہے کہ یہ دین کی محنت کا، قربانی والا یہ راستہ ہے۔ اس راستے کی دعاؤں میں قبولیت کی بڑی تاثیر ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعائیں، ان میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ بڑے بڑے وعدے ہیں دعاؤں پر، اور شروع سے ہی دعا سے مسئلہ حل ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جنت میں غلطی ہو گئی، تو اب کیا علاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دعا کا القاء ہوا، دعا سکھائی، وہ سکھائی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہو گئی۔ تو ہمارا تو پہلا علاج ہی دعا ہے ہمارے ابا جان کا، کہ مشکل آئی تو دعا سے حل ہو گئی۔ ایسے آخر تک امت کو دعوت والا بھی بنایا ہے، دعا والا بھی بنایا ہے، علم والا بھی بنایا ہے، ذکر والا بھی بنایا ہے۔
امت کو اخلاق والا بھی بنایا، اخلاص والا بھی بنایا. ہاں، سب راہیں ہمارے لیے کھولی ہیں. ان راستوں کی برکت سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے. اجتماعی ہو تو بھی، استفا نہیں ہے تو انفرادی طور پر بھی دعا مانگے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے، پھر جی بھی لگ جائے گا. جی نہیں لگتا اس لیے کہ دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے ہیں تو دعا میں جی نہیں لگتا. لیکن لگائیں، دعا مانگا کریں، پھر جی انشاءاللہ وہ کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ دعا سے خوش ہوتے ہیں، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں دعاؤں سے کہ دعا آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی. تو یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں، ان کا اکرام ہوتا ہے دعاؤں کا کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی دعائیں آئی ہیں. حدیثوں میں ہے کہ دعاؤں سے زیادہ اکرام کسی چیز کا نہیں ہوتا آسمان اوپر. جیسے دعائیں جاتی ہیں ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، بندوں نے اپنی حاجتیں پیش کی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو اپنی دعاؤں میں ہمارا یقین بھی ہو کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کسی کی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں، قبولیت کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی جلدی ظاہر ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت پر ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے جو چیز مانگی ہے اس میں سے کون سی دینی ہے، کون سی نہیں دینی ہے، کب دینی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے ہماری مصلحت کو. اس لیے وہ ہماری مصلحت کے حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہاں، یہ اپنی نادانی سے یہ نہیں سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگنا چھوڑ دیا. یہ نہیں مانگا کرے. دعا میں دونوں باتیں ہیں. دعا میں ہماری حاجت بھی ہے اور دعا میں عبادت بھی ہے کہ دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور دعا سے مراد بھی ملتی ہے. تو پھر کیوں کھوٹ میں رہے؟ یہ دعا سے دونوں باتیں ملتی ہے کہ دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا اور دعا سے مراد بھی پوری ہوگی. تو ہمارا تو ہر پہلو فائدے والا ہے. ہاں، اس لیے دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے، دنیا والوں کے راستے کی چیز نہیں ہے. دنیا والے تو مال اسباب استعمال کرتے ہیں، نبی دعا سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے زیادہ، بلکہ وہ اپنے مشکلات کے لیے، اپنی مدد کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں کو اپنی دعائیں دیتے ہیں. ہاں، دعا دیتے ہیں تو دعا دینے سے ان کا کام بن جاتا ہے. نبی نے دعا مانگی ہمارے لیے، درخواست کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرے ہمارے لیے. تو میرے بھائیوں، دعا تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے، سنت ہے، یہ مانگتے رہنا چاہیے. ہاں، دعا جمع ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی. بعض مرتبہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیتے ہیں. یہ دعا ایسی ہے کہ اس کا جواب دنیا میں دینا مناسب نہیں ہے اللہ کے علم میں، تو اس کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے. ہاں، کوئی پہلو رد کا ہوتا نہیں اس کے اندر. اس لیے اللہ سے امیدوار بن کر یقین کے ساتھ دعا مانگے. ہاں، اپنے لیے بھی دعا مانگے اور امت کے لیے بھی دعا مانگے، دنیا کی بہتری کی بھی دعا مانگے، آخرت کی کامیابی کی دعا مانگے، اپنی مغفرت کی دعا مانگے، امت کی مغفرت کی دعا مانگے، اور جو حاجت درپیش ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں. اجتماعی دعا جیسے میں نے عرض کیا وہ تو تعلیم کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے، ورنہ تو ہم تو دعا کے ہر وقت محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں. اس لیے یہاں سے یہ سیکھ کر کے جانا یہ چاہیے کہ کوئی بھی مشکل پیش آوے، کوئی بھی بات آوے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں. حدیثوں میں اسی طرح کہا ہے کہ جس کو کوئی بھی مشکل پیش آوے، دینی ہو دنیاوی ہو، تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے. پھر وہ مسنون دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگے. یہ بہت جامع دعا ہے جو سکھائی گئی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے. ہر مشکل کا علاج اس کے اندر ہے. وہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اپنی نمازیں پڑھ کر کے مانگا کریں، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں. اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں اکتاتا، بار بار مانگیں کہ وہ دعا عبادت میں بھی آ جائے گی، وہ مراد پوری کرنے کے کام میں بھی آ جائے گی. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں.